اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 25 اکتوبر 2024، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت جرجیس علیہ السلام پہ۔ ایک عورت ایمان لائی جس کی گائے مر گئی تھی، اور جو بادشاہ کی بیگم ایمان لائی تھی اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو جب آرے سے 2 ٹکڑے کر کے سیسے میں، گندک میں، تیل میں ڈال کے ان کی جسم کو پگھلا دیا گیا، تحلیل کر دیا گیا، تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے زوردار نعرہ لگایا اور حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور اگلے دن بادشاہ کے دربار، زادانہ کے دربار میں پہنچ گئے، جو افلون کی عبادت کیا کرتا تھا۔ افلون ایک بت تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، ظلم نہ کرو۔ تو وہاں پہ ایک عورت مقدمہ پیش کر رہی تھی کہ جی میں غریب عورت ہوں، میری ایک گائے تھی جو میری روزی روٹی کا بندوبست تھا، اس دودھ بیچ کے میں گزارا کرتی تھی، تو اب وہ مر گئی ہے تو میں کیا کروں؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ اس وقت حضرت جرجیس علیہ السلام پہنچ گئے، تو اس عورت کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ پاک نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں یہ جو پیغمبر ہے اس کو کہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، اس عورت نے، کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو دعا کر، میری گائے مر گئی ہے، میں بے آسرا ہو گئی ہوں، تو اگر وہ گائے زندہ ہو گئی تو میں تجھ پہ ایمان لاؤں گی اور تیری میں تصدیق کروں گی، لوگوں کو بتاؤں گی کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ میری سٹک لے جاؤ، میری لاٹھی لے جاؤ، عصا لے جاؤ، اور اس کو جا کے اس کے جسم کو لگاؤ، اور اس کو کہو کہ جرجیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ گئی عورت، اس نے جا کے وہ لگائی سٹک، وہ عصا جو تھا حضرت جرجیس علیہ السلام کا، اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا اور کہا جرجیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ تو وہ کھڑی ہو گئی، وہ عورت بڑی خوش ہوئی، وہ آئی دربار میں، اس نے شور ڈال دیا کہ جی بالکل یہ اللہ کا سچا نبی ہے، میں تصدیق کرتی ہوں۔ تو بادشاہ ہے نا، وہ تو اس نے تو سیدھا نہیں ہونا، وہ تو ظالم بندہ ہے، وہ تو انسان سے گرا ہوا ہے، انسانیت سے۔ تو وہ اور غصے ہو گیا، اور غصے ہو گیا، اور ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بندہ ہماری مملکت میں، ہماری حکومت میں رخنہ ڈال رہا ہے، تو اس کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ جو ہے دریا میں بہا دی جائے۔ تو جو لوگ اس کو جلا کے حضرت جرجیس علیہ السلام کو راکھ دریا میں پھینکنے گئے، تو وہاں پہ ایک غضبناک آواز کا سامنا کرنا پڑا ان کو، غضبناک زوردار آواز آئی، غیبانہ آواز تھی۔ آواز آئی کہ اے دریا، اس راہ کی حفاظت کر۔ ایک زوردار آندھی آئی، اس میں وہ ذرات جو حضرت جرجیس علیہ السلام کے تھے وہ جمع ہو گئے، اور حضرت جرجیس علیہ السلام اپنی راکھ جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام دربار میں پھر پہنچ گئے کہ ایمان لاؤ، کوئی حل نہیں ہے، ایمان لانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اللہ پاک کی عبادت کرو، بتوں کو پرستش چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو،
حقوق اللہ کا خیال کرو۔ تو بادشاہ جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ جو شخصیت ہے، یہ جو ہستی ہے، یہ بھاری ہے، اللہ کا ہی بندہ ہے کوئی۔ اب اس کی بھی ایک طرح سے مجبوری کہہ لیں کہ لوگ اس کو پھر تانے دیں گے، جی بادشاہ ایمان لے آیا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ ایک شکل میں بناتا ہوں، مطلب ایک حل پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ ایسا کریں، حضرت جرجیر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک دفعہ میرے بتوں کے سامنے سجدہ کریں اور ایک بکری نظر کریں، قربانی کر دیں ان کے سامنے، تو پھر میں آپ کے اللہ پہ ایمان لے آؤں گا۔ جرجیس علیہ السلام نے سوچا اور کہا کہ مجھے اپنے بت خانے لے چلو۔ تو اس وقت شام ہو چکی تھی، تو بادشاہ نے کہا چلو ابھی تو چھٹی کا ٹائم ہے، شام ہو گئی ہے، تو صبح چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، صبح چلیں گے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے محل میں ہی ٹھہریں گے۔ تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے رات کو اپنی عبادت کی اور تورات کی تلاوت کی۔ تورات کی تلاوت جب کی تو اس کی جو آواز تھی، جو اس کے اندر ایک خاص کشش تھی، اس آواز نے اس بادشاہ کی عورت پہ بھی بہت اچھا اثر کیا۔ اس کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ اسکندرہ تھا اس کا نام، بیگم کا نام تھا اسکندرہ۔ اسکندرہ کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ سوچ پہ مجبور ہو گئی کہ یہ اتنا خوش الحان، اتنی کششدار آواز، اتنا کلام اچھا، اس میں کشش ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ اپنے جاہ و جلال لشکر لے کے تو حضرت جرجیس علیہ السلام کو ساتھ لے کے، بادشاہ جب چلتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے حکومتی کرندے جب چلتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس پولیس، فوج اور بہت سارے لوگ جو محل کے امراء تھے، وزیر تھے، وہ بھی تھے۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام کو وہ بادشاہ زادانہ بتوں کے بت کدے میں لے گیا، جس میں وہ افلون بھی تھا۔ افلون بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام بتوں کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک جو بڑا بت تھا اس کو ٹھوکر ماری، وہ گرا، پتھر کا تھا، ٹوٹ گیا۔ تو بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں تو تجھے لایا تھا کہ تو ان پہ ایمان لائے گا یا تو ان کو سجدہ کرے گا، تو نے ان کو توڑ دیا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، میری ٹھوکر سے یہ ٹوٹ گیا ہے، تو تیری حفاظت کیا کرے گا یہ؟ تو اس بات کو سمجھ کہ اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، تو عبادت اللہ پاک کی کر، یہ بت کچھ نہیں ہے۔ اس سے اگلا حوال اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔